حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا، غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، میں اس میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگر اب اللہ رب العزت نے مجھے کسی غزوہ میں شرکت کا موقع دیا تو دیکھیے گا میں کس بہادری سے لڑتا ہوں۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان کارزار کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں جاتے ہو؟ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، واہ، جنت کی ہوا کیسی عمدہ، خوشگوار اور پاکیزہ ہے۔ بار بار یہی کلمات دہراتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو ڈھونڈا گیا تو ہم نے اسے شہیدوں میں پایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد نشان موجود تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے اور کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔